پاکستان کی 10 سے 15% آبادی ذہنی اور جسمانی کمزوری سے متاثر ہے، جس میں تقریباً 45% 18 سال تک کی عمر کے بچے شامل ہیں۔ چلڈرن ہسپتال پاکستان کا واحد سرکاری ہسپتال ہے جہاں ڈپارٹمنٹ آف ڈیولپمنٹ اینڈ بیہیویئر پیڈیاٹرکس میں ایسے بچوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ 1998 میں اس ڈپارٹمنٹ کی آؤٹ ڈور سروس کا آغاز ہوا اور یہاں پر بچوں کی ذہنی، جسمانی، نفسیاتی نشوونما اور رویوں پر کام کرنا شروع کیا گیا، اور ایسے بچے جن میں کوئی علامات جیسے کہ بیٹھنے، چلنے اور بولنے میں تاخیر ہونا، بولنے یا سماعت سے متعلق مسائل، پڑھنے، لکھنے اور سیکھنے کے مسائل اور دماغی کمزوری موجود ہو، ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس شعبے سے متعلق ڈاکٹرز اور الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی ٹیچنگ اور ٹریننگ بھی کی جاتی ہے۔ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ چلڈرنز ہاسپٹل کی پہچان کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ڈپارٹمنٹ نہیں بلکہ ایک انسٹیٹیوٹ کی طرح ہے، اور یہ پورے پاکستان میں واحد ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ان پیشنٹ فیسلٹی بھی موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر شازیہ کی لیڈرشپ میں اس ڈپارٹمنٹ نے پچھلے 20 سے 25 سال میں جتنی پروگریس کی ہے شاید ہی اور کسی ڈپارٹمنٹ نے اس ادارے میں کی ہو۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریننگ سائٹ ہے جہاں پہ نہ صرف یہ کہ ہم فیلوشپ ان ڈیولپمنٹ اینڈ بیہیویئر پیڈیاٹرکس کی ٹریننگ کر رہے ہیں، بلکہ جتنی بھی اس کی الائیڈ اسپیشلٹیز یا الائیڈ ڈسپلنز ہیں ان سب کی ٹریننگ بھی یہاں پہ ہوتی ہے۔ 2013 میں ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان کی جانب سے ڈیولپمنٹ اینڈ بیہیویئر پیڈیاٹرکس میں سیکنڈ فیلوشپ کا اجرا کیا گیا۔ اس میں 8 سے 10 ڈاکٹرز FCPS بچوں کی اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد اس سپر اسپیشلٹی میں انرول ہو چکے ہیں۔ شروع میں یہ ڈپارٹمنٹ 2 سے 3 کمروں پر مشتمل تھا، لیکن جیسے جیسے لوگوں میں آگاہی بڑھتی گئی اور مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، جیسا کہ ہم نے 2019 میں تقریباً 50,000 مریض مختلف مسائل کے ساتھ دیکھے ہیں، لہٰذا حکومت پنجاب کی طرف سے بتدریج اس شعبے کی توسیع کی جاتی رہی ہے۔ اس شعبے میں بچے اپنے والدین کے ساتھ ہمارے نرسنگ کاؤنٹر پر تشریف لاتے ہیں، وہاں بچوں کو رجسٹر کیا جاتا ہے اور ان کو مختلف ٹیمز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ہمارا OPD 4 شعبوں پر مشتمل ہے۔ ہر ٹیم میں ڈیولپمنٹ پیڈیاٹریشن اور کلینکل سائیکالوجسٹ سمیت 4 سے 6 مختلف ماہرین ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ آنے والے بچے کو اسیسمنٹ ٹیم میں بھیجا جاتا ہے، اور اس ٹیم میں موجود ڈاکٹرز بچے کی مکمل ہسٹری اور معائنہ کرنے کے بعد ابتدائی تشخیص کرتے ہیں۔ کلینکل سائیکالوجسٹ اور دوسرے ماہرین بچے کی ذہنی نشوونما کے متعلق مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ضرورت کے تحت بچے کے مختلف ٹیسٹ جن میں جینیٹک ٹیسٹنگ بھی شامل ہے کروائے جاتے ہیں، اور حتمی تشخیص کرنے کے بعد والدین کا کاؤنسلنگ سیشن کیا جاتا ہے جس میں والدین کو بچے کی بیماری کے متعلق مکمل آگاہی دی جاتی ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان امراض میں بچوں کا علاج والدین کے خصوصی تعاون کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ علاج لمبے عرصے کے لیے چلتا ہے اور والدین کو خود بھی بچوں کے سیشنز لینے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ان کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں کو تھراپیوٹک ٹیمز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ A ٹیم میں سیریبرل پالسی کے شکار بچوں کو تھراپیوٹک سیشنز دیے جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بولنے کے مسائل ہوتے ہیں اور ان کے پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے۔ اس ٹیم میں ان بچوں کی ڈیولپمنٹل تھراپی، آکیوپیشنل تھراپی اور اسپیچ تھراپی ان شعبوں سے منسلک ماہرین کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے بچے جو کہ گلوبل ڈیولپمنٹل ڈیلے، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی یا کسی سنڈروم کا شکار ہو یا ان کو لکھنے اور پڑھنے میں مشکل آتی ہو، ان کا علاج گلوبل ڈیولپمنٹل ڈیلے ٹیم میں اسی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ مختلف رویوں کا شکار بچوں کو آٹزم اور بیہیویئر ڈس آرڈر ٹیم میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر بچوں کو بیہیویئر تھراپی سیشنز، اسپیچ تھراپی جن میں پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن سکلز اور سینسری تھراپی سیشنز دیے جاتے ہیں۔ شروع میں ہر بچے کو انفرادی طور پر دیکھا جاتا ہے اور پھر ان کو 2 سے 3 بچوں کے گروپ اور پھر ان سے بڑے گروپ میں دیکھا جاتا ہے تاکہ مختلف بچوں میں آپس میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکے۔ قوت سماعت سے متاثرہ بچوں کو ہیئرنگ امپیئرمنٹ ٹیم میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر ان کو ہیئرنگ ایڈز لگانے سے پہلے اور بعد میں مکمل اسپیچ تھراپی کے سیشنز دیے جاتے ہیں۔ ہر ٹیم میں انفرادی تھراپیز کے بعد ہر بچے کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے سینئر ڈیولپمنٹ پیڈیاٹریشن اور مختلف ماہرین کے ساتھ کیس کانفرنس کی جاتی ہے، جس میں بچوں کی بہتری کا جائزہ لیا جاتا ہے۔
اور ضرورت کے تحت علاج میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ ایسے بچے جو ذہنی اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں ان کا لرننگ سینٹر میں اندراج کر دیا جاتا ہے تاکہ ان بچوں کو مین اسٹریم اور نارمل اسکول کے لیے تیار کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ماڈریٹ آئی کیو والے بچوں کی فنکشنل ایکیڈیمکس پر کام کیا جاتا ہے جس میں ان کے پڑھنے لکھنے کی پہچان اور روزانہ کے حساب کتاب کے متعلق سکھایا جاتا ہے اور مستقبل میں کوئی ہنر سکھانے کے بارے میں والدین کو رہنمائی دی جاتی ہے۔ جب میں پہلے چلڈرن آیا تھا تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن میں نے ٹیچر سے ہیلپ لی تو پڑھنا لکھنا آ گیا، تو اب میں 9th کلاس میں آ گیا۔ یہاں آ کر ہی مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا ASD ہے اور اس کی جو پرابلمز ہیں یہاں کے اسٹاف نے اس کو بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کیا اور اس کی اسکولنگ شروع ہوئی، اس کی اسپیچ شروع ہوئی، بیہیویئرس بیٹر ہوئے اور اب ماشاء اللہ وہ 9th کلاس میں جا رہے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹرز اور دوسرے ماہرین الائیڈ ہیلتھ اسکول میں آکوپیشنل تھراپی اور اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی کے ڈسپلنس کے اسٹوڈنٹس کی کلاسز لیتے ہیں اور ان طلباء کو ہمارے آؤٹ ڈور میں پریکٹیکل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ ڈیولپمنٹل پیڈیاٹرکس کا ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ آف آرٹ سروسز دے رہا ہے پاکستان میں۔ ہزاروں مریض یہاں آتے ہیں ایئرلی، وہ اس سے بینیفٹ اٹھاتے ہیں، ان میں بہت ساروں کی کوالٹی آف لائف جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک نمبر آف ورکشاپ اور کانفرنسز ہولڈ کی گئی ان دی فیلڈ آف ڈیولپمنٹل پیڈیاٹرکس تاکہ جنرل پیڈیاٹیشین ہیں ارلی جو نا وہ ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کریں اور ارلی ریفر کریں۔ ہماری طرف سے بینگ اے میڈیکل ڈائریکٹر ہم اس کو فل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، 100% فری جو میڈیسن دی جاتی ہے۔ آئی اپریشیٹ پروفیسر شازیہ مقبول کنٹریبیوشن اینڈ ہر ٹیم۔ چلڈرن ہسپتال لاہور جنوبی ایشیا کا پہلا ہسپتال ہے جہاں پر ان بچوں کے انڈور علاج کی سہولت ڈپارٹمنٹ آف ڈیولپمنٹ اینڈ بیہیویئرل پیڈیاٹرکس میں موجود ہے۔ انڈور کی ٹیم میں ٹرینڈ ڈاکٹرز، ٹرینڈ نرسز، فزیو تھراپسٹ شامل ہیں۔ OPD کی طرح 2018 میں وارڈ کی بھی توسیع شامل تھی اور اب ہمارا وارڈ 45 بیڈز پر مشتمل ہے۔ نرسنگ کاؤنٹر میں بچے کی ریسیونگ کے بعد مختلف رومز میں داخل کیا جاتا ہے۔ زیادہ سیریس بچوں کو ہر قسم کی سہولیات سے مزین انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں بھیج دیا جاتا ہے اور بہتری ہونے پر ریکوری روم میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ وارڈ میں ہمارے فیلو ڈاکٹرز، PGR ڈاکٹرز کی ٹریننگ پر توجہ بھی دی جاتی ہے۔ یہ بچے معاشرے کا محروم طبقہ ہیں جن پر اگر منظم طریقے سے محنت کی جائے تو ان کو معاشرے کا مفید اور فعال شہری بنایا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیولپمنٹل بیہیویئر پیڈیاٹرکس میں چلڈرن جو کہ وہ بچے جن کی کسی بھی قسم کی پیچھے ہیں اپنے، چاہے وہ مینٹلی پیچھے ہیں، ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، بیہیویئرز ان کے ڈفرینٹ ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں۔ ماشاءاللہ ہمارے 3 فیلوز پاس آؤٹ کر چکے ہیں جو کہ اب مختلف پوزیشنز پہ AP کے اور SR کے کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور مزید فیلوز جو ہیں ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کر رہے ہیں۔ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز جن میں کلینکل سائیکالوجسٹ، اسپیچ تھراپسٹ، ڈیولپمنٹل تھراپسٹ، سینسری تھراپسٹ، آکوپیشنل تھراپسٹ اور چائلڈ کیئر ورکرز، KPOs، نرسز، بہت ہمارا وسیع الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کا ایک ڈپارٹمنٹ میں رول ہے جو کہ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اور ہماری ریسرچ کولیبریشنز UCL کے ساتھ ہیں جو کہ یونیورسٹی کالج لنڈن ہے۔ ہماری ٹریننگ کولیبریشن سری لنکا کے ساتھ بھی ہیں جو ہم نے 2 اپنی انوینٹریز انڈیجنس پاپولیشن پہ بنائی، اس میں ایک شامک ڈیولپمنٹل انوینٹری ہے اور بیہیویئر ڈس آرڈرز انوینٹری ہے۔ الحمدللہ اب ہمارے ساتھ وہ ویسا ہی ہے کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ بہت سارے فلنتھراپسٹ ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں وقت بوقت مدد کرتے رہتے ہیں، جیسے ہیئرنگ ایڈز یا کوئی اور ویل چیئر کسی کو چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمیں TV پہ اویئرنیس کے لیے، لیکچرز کے لیے بلاتے ہیں۔ میری خواہش اور خواب یہ ہے کہ یہ تمام THQs DHQs پہ یہ سیکشنز بنے ڈیولپمنٹل بیہیویئر پیڈیاٹرکس کے۔ یہ ڈیولپمنٹل اسکریننگ جو ہے نارمل بچوں میں بھی کی جائے، ہم ان کے ڈور سٹیپ پہ سروسز لے کے جائیں۔ ہم NGOs کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ پیرنٹس، والدین کی جتنی بھی سپورٹ ہو سکے وہ ہم ویسے ہی اپنے اس فورم پہ کرتے ہیں، چلڈرنز ہاسپٹل ڈیولپمنٹل بیہیویئر پیڈیاٹرکس پہ۔